باب الحوائج اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوالی. باب الحوائج اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوالی. ہمیں خبر ہے رد نہیں ہوگی کبھی اس در سے دعا ہماری. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ اللابس الکبریاء بلا تجسید المستوی بالجلال بلا تمثیل المستوی علی العرش بغیر زوال الاول قبل كل شيء ولا قبل له والآخر بعد كل شيء ولا بعد له والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية المکی القرشی مدنی ابی القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قد قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. صلوات. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، آپ کے سامنے قبل اس کے کچھ معروضات کو پیش کروں. کچھ دعائے کلمات ہیں. آپ سب جو حاضر ہیں یہاں پہ، خدا سے دعا ہے پروردگار عالم تجھے چادر زہرا کا واسطہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی ذات مبارک کا واسطہ ہے، اس مدرسے کے مؤسس اور اس میں رہنے والے طالب علم، ان کی جملہ تمام حاجات کو قبول منظور فرما. ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما. جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں حوضہ علمیہ میں، ہمارے دل کو علوم باقر آل محمد کے نور سے منور فرما. ہمارے تمام محرومین مومنین مومنات جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، بہت ہی مختصر وقت میں، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ ظاہر بات ہے مغرب کا وقت ہو جائے گا، اللہ مصروف بھی ہیں، لیکن ان تمام مصروفیات کے باوجود چہاردہ معصومین علیہم السلام میں سے ایک معصوم کی آج شہادت کا دن ہے. تو ہمارے استاد سید رضید عمر رشید، جن کا کچھ عرصے پہلے انتقال بھی ہوا، روحانی استاد رہے ہمارے، اکثر یہ اپنے طلاب سے فرماتے تھے کہ خصوصاً وفات چہاردہ معصومین میں سے کسی کی وفات ہو تو نہ درس ہونا چاہیے، نہ مباحثہ ہونا چاہیے، نہ زندگی کی کوئی ایسی مشغولیات ہونی چاہیے، اس لیے کہ انسان کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور اگر انسان کر بھی لے تو اس میں برکت نہیں رہتی ہے. پھر میں نے پوچھا تو بھئی اگر ایسا ہے، ہم تو اسی مقصد کے لیے آئیں کہ علوم اہل بیت کو پڑھیں، تو کہاں اگر کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ہاں اسی معصوم کی زندگی کا مطالعہ اس دن کرو تاکہ کم سے کم ایک ثواب مل جائے. تو یہاں ہم جب جمع ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میرا کوئی اس سے کوئی نشانہ نہیں ہے، یا کوئی نظر کسی کی طرف ہے کہ کوئی درس میں مشغول ہے یا درس اچھی چیز ہے اسی لیے آئے ہم نا، یہ بھی ثواب ہے. لیکن بہرحال اگر انسان اس کو دنیاوی زندگی میں مشغول ہو جائے تو توفیقات نہیں رہتی. سورہ حج کی 58 آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا ترجمہ آپ کے ذہنوں میں، آپ سب طالب علم ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. والذین حاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے خدا کی راہ میں، خدا کے راستے کی طرف ہجرت کی. ثم قتلوا، یا ان کو مار دیا گیا، او ماتوا، یا وہ خود اپنی طبعی موت مر گئے.
لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، خدا اس کو بہترین ترین رزق دے گا. رزق حسنہ، حسنہ کا ترجمہ بہترین رزق. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور خدا سب سے زیادہ رزق دینے والوں میں سب سے زیادہ رزق دیتا ہے. خیر الرازقین، بہترین رازق خدا ہی کی ذات ہے. عزیزان محترم، کہیں اس نے اپنے آپ کو رزاق متین کہا ہے؟ تھوڑی سی مقدماتی باتیں ہیں، تھوڑا ذہن تیار ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم اپنے مطلب کی طرف ضرور آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ میرے اوپر اکثر طالب علم اور جہاں میں مجلس پڑھتا ہوں مجھ پر ایک یہ الزام رہتا ہے کہ میں آخرت اور مردہ اور روح اور اسی کی باتیں کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے، یہ چیزیں ضروری بھی ہیں، مگر میں بالکل خشک بات نہیں بنا دیتا، ایسا نہیں ہے. کوشش کرتا ہوں کہ ذہنوں کو سامنے رکھتے ہوئے بات کروں. تو کیا کہا؟ بہترین رازق وہ ہے، بہترین رزق دینے والا وہ ہے. دو باتیں ہیں. اپنے آپ کو رزاق متین کہا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ایسا چلنے والا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اس نے نہ لی ہو. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی بغیر رزق کے رہ جائے. تو سوال یہ ہے کہ اگر سب کے لیے وعدہ کر رہا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ مثال دے رہا ہے قرآن میں وہ کہ تم میں سب کی مثال، اس پوری انسانیت کی مثال نفس واحدہ کی طرح ہے. اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں جب تمہیں بھیجا تو اس سے پہلے تمہیں بھیجتے اس زمین میں اتنی صلاحیت پیدا کر دی کہ تمہارے لیے رزق فراہم کرے، اس کے مقدمات فراہم کرے، تمہارے لیے سہولیات زندگی کو فراہم کرے. تو پروردگار پھر بہت سارے لوگ بھوک سے کیوں مر جاتے ہیں؟ تو بہت سارے لوگ بھوک سے اس لیے مر جاتے ہیں کہ ہماری دنیا میں بنائے ہوئے ناقص نظام کی وجہ سے دنیا میں لوگ بھوکے مرتے ہیں، ورنہ پروردگار کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے اس نے آواز دی ہے وَلَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، اگر ہم تم کو اپنے خزانے کی ملکیت دے دیتے اور تقسیم کرنے کا اجازت دے دیتے، اذن لامسکتم خشیۃ الانفاق ولو کان انسانا قطورا، تو انسان اتنا تنگ دست ہے کہ اگر ہم اس کو کہہ دیتے کہ میرے خزانے میں سے بانٹ دو تو اس ڈر سے کہ ختم نہ ہو جائے روک دیتا. یہ تو ایک جگہ اس نے کہا نا کہ اگر ہم تمہیں خزانوں کی کنجیاں اور چابیاں دے دیتے، ہمارے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تمہارا ایک طرف آیت کے اندر یہ بات ہے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، دوسری طرف آیت یہ بھی بتا رہی ہے کہ انسان کتنا بخیل ہے کہ جانتا ہے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو رزق دینے میں بخالت سے کام لیتا ہے. یہ تو سورہ اسراء کی 100ویں آیت تھی. اور اب سورہ یاسین میں 47 آیت میں ارشاد فرما رہا ہے پروردگار وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تم کیوں نہیں انفاق کرتے؟ تو جب مومن کافر سے یہ بات کرتے ہیں کہ پروردگار نے تمہیں رزق دیا، تم اس میں سے لوگوں کو تقسیم کیوں نہیں کرتے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ، ہم دیں، ہم کیوں دیں اسے، ہم کیوں لوگوں کو کھانا کھلائیں، ہم کیوں انفاق کریں؟ بھائی یہ تمہارے باپ کا رزق تو نہیں ہے جو تم اپنی جیب میں لیے گھوم رہے ہو، تم اپنے پاس رکھے، یہ تو خدا نے تمہیں دیا ہے. تو کہتے ہیں ہم کیوں انفاق کریں، ہم کیوں انفاق کریں؟ اس لیے کہ خدا ان کو خود بھوکا دیکھنا چاہتا ہے، ہم کیوں انفاق کریں؟ دیکھا کافر کی فکر کو مومن سے کیا کہہ رہا ہے. مومن کہہ رہا ہے کہ بھئی تم انفاق کیوں نہیں کرتے، وہ کیا کہتا ہے؟ ہم کیوں انفاق کریں. بھئی پروردگار نے تمہیں اس آیت کے ذریعے سے بتایا یہ کہ ہم تمہیں اپنے رزق تقسیم کرنے کے اعتبار سے تمہیں ایک معمولی ایک چھوٹا سا وسیلہ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وسیلہ بنا رہے ہیں تمہیں، تم لوگوں کو رزق دو. تو تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم کیوں دیں، خدا دے. اور اگر ہم تمہیں کار رسالت تھما دیتے تو تم دین کا حشر کیا کرتے؟ ایک رزق تو تم بانٹ نہیں سکتے ہو، تو اس کے دین کو کس طریقے سے تم متحمل ہوتے، اس کو لے کے چلتے. سوال یہ کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بھئی کافر سے سوال تو ہو سکتا ہے نا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ بھوکا دیکھنا چاہتا ہے لوگوں کو؟ کہا بھائی اس لیے کہ کیوں وہ جواب آپ ان کے سوالات دیکھ رہے ہیں. اگر کافر سے پوچھا جائے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ پروردگار ان کو بھوکا دیکھنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ کہا نہیں، کمی تو نہیں ہے.
کہا اچھا خاندان کے میں کمی بھی کوئی نہیں ہے، کیا وہ عالم نہیں؟ کہا عالم بھی ہے کہ وہ بھوکے ہیں، کہا عالم بھی ہے۔ کہا اچھا کیا پھر اس کی قدرت ختم ہو گئی؟ کہا نہیں قدرت بھی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہ کافر کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہ خزانے میں کمی ہے، نہ اس کو علم بھی ہے کہ وہ یہ سب بھوکے ہیں، اور وہ قادر بھی ہے، اس کے باوجود بھی تو بھوکا دیکھنا چاہتا، پھر ہم مشیت خدا میں کیوں دخل اندازی کریں؟ یہ کافر کہہ رہے ہیں مومنوں سے۔ یہ آیت کا پس منظر تھا، اس کے بعد یہ آیت آئی ہے۔ تو یہاں تک بات کیا ہوئی کہ پروردگار بہترین رزق دینے والا ہے، اس نے اپنے بندوں کو رزق دینے کے لیے کہا ہے کہ انفاق کرو۔ اور اب جب بات رزق آئی تو میں آگے چلوں تھوڑی بات کو لے کر، کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے رزق دیا ہے تو صرف انسان کے جسم کو رزق دیا ہے۔ انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، جتنی مخلوق اس نے دنیا میں خلق کی، سب کے لیے رزق الگ ہے۔ اب انسان ہی سے ہم شروع کریں کہ انسان کا کان ہے تو کان رزق کے لیے الگ، کان کا رزق الگ ہے۔ اگر آنکھ ہے تو آنکھ کا رزق الگ ہے، اگر ناک ہے تو ناک کا رزق الگ ہے، اگر قوت لامسہ ہے تو اس کا رزق الگ ہے، اگر دل ہے تو اس کا رزق الگ ہے۔ بھئی کان کا رزق ہے اچھی آواز، آنکھ کا رزق ہے اچھے مناظر، زبان کا رزق ہے اچھا ذائقہ، دماغ اور عقل کا رزق ہے حکمت اور علم کی باتیں، دل کا رزق بھی ہے، ابھی میں اس طرف آیا نہیں ہوں، دل کا بھی رزق موجود ہے، اور دل کا رزق روایتوں میں موجود ہے کہ دل کا رزق حب علی ابن ابی طالب ہے۔ بھئی رزق کا مفہوم یہ ہے، رزق کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ بھئی رزق کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بھئی اگر آپ کو رزق نہ ملے تو مر جائیں گے نا، بھوک سے مر جائیں گے۔ پانی ہے، کھانا، یہ دونوں رزق ہیں، نہ ملے تو مر جائیں گے۔ اگر انسان کو اچھی آواز نہ ملے تو کان کا رزق نہیں ملا تو کان مردہ ہے، آنکھ سے اچھے مناظر نہیں دیکھ رہا تو آنکھ مردہ ہے، زبان کو اچھا ذائقہ نہ مل رہا تو زبان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے زبان کا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر دل کو رزق نہ ملے حب علی ابن ابی طالب کا تو دل وہ مردہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے وہ بے شک زندہ ہے، لیکن زندہ چلتی پھرتی لاش ہے، زندہ چلتی پھرتی لاش ہے، جب کہ جس کے دل میں محبت علی نہ ہو۔ اسی لیے سورہ حجرات میں 7ویں آیت میں آواز دی، حبب اللہ علیکم ایمان وزینہ قلوبکم، پروردگار نے یہ پسند کیا کہ تمہارے دل میں ایمان کی محبت رکھے اور اس کو مزین کرے، اور پروردگار پسند نہیں کرتا کہ تمہارے دل میں کل کفر، کل فسوق و کل عصیان کی محبت ذرا بھی بھٹکے۔ میرے مولا سے پوچھا، مولا یہ ایمان کیا ہے؟ کہا میرے ایمان سے مراد یہاں پہ میرے دادا علی ابن ابی طالب کی محبت ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہی ایمان ہے، وہی مومن ہے، اور خدا نے اسی محبت کے ذریعے سے مومن کے دل کو مزین کیا ہوا ہے۔ میں پوچھا یہ کل کفر، یہ کل عصیان، یہ کل فسوق کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا یہ کل کفر، کل عصیان، کل فسوق سے مراد اول و ثانی و ثالث ہیں۔ تو ہر چیز کو، ایسا بھی نہیں ہے رزق ہر چیز کو اس نے دیا، جیسی مخلوق ویسا رزق۔ ابراہیم کو رزق دیا ہے تو نمرود کو بھی دیا ہے، موسیٰ کو دیا ہے تو فرعون کو بھی دیا ہے، حسین کو بھی دیا تو یزید کو بھی دیا، علی کو بھی دیا تو معاویہ کو بھی دیا ہے۔ اس لیے کہ رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رزق سب کو دے، لیکن ہاں فرق ہے، رزق سب کو دیا ہے لیکن فضلنا بعضکم علی بعض فی الرزق، ہم نے تم کو بعض پر، تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے اعتبار سے فضیلت دی۔ یہ نہ سمجھنا جو ہم نے حسین کو رزق دیا وہی رزق یزید کو دے دیا ہے، نہیں۔ جو رزق موسیٰ کے پاس تھا وہ فرعون کے پاس نہیں تھا، جو رزق ابراہیم کے پاس تھا وہ نمرود کے پاس نہیں تھا، جو رزق علی کے پاس ہے وہ معاویہ کے پاس نہیں ہے۔ یہی تو سبب ہے کہتے تھے کہ نماز علی کے ساتھ دسترخوان معاویہ کا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ رزق فقط دنیا کا کھانا پینا نہیں ہے بلکہ رزق کچھ اور ہے۔ یہ سب رزق ہے، یہ سب نعمتیں ہیں خدا کی۔ اور اس کے بعد آگے بڑھ کر کیا کہا اس آیت میں؟ والذین ہاجروا۔ اس آیت میں دل تو چاہا تھا بہت ساری باتیں ذکر ہے، وقت بھی نہیں ہے۔ ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی۔ اب میں آپ سے سوال کروں کہ ہجرت کا تصور صرف کیا یہی ہے؟ آپ سب طالب علم ہیں، ہجرت کا تصور صرف یہی ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جایا جائے؟ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسری جگہ جائیں تو ہجرت کہلائے گی؟ نہیں، ہجرت کا تصور یہ نہیں ہے۔ ہجرت کا قطعاً یہ تصور نہیں ہے کہ اگر انسان ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جائے تو مہاجر ہے۔
میری طرف توجہ کرے، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جائے تو وہ مہاجر نہیں۔ اگر کوئی شخص باطل سے حق کی طرف جائے، اگر کوئی شخص ظلمت سے نور کی طرف جائے، اگر کوئی شخص بدی سے نیکی کی طرف جائے، اگر چاہے اپنے گھر میں اپنے مقام پر بیٹھا ہے تو بھی مہاجر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہجرت کے لیے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں، وہ بھی مہاجر ہے۔ اور اب کیا کہا کہ وہ جنہوں نے ہجرت کی قتل کر دیے گئے یا مر گئے، خدا دونوں کو رزق حسنہ دے گا۔ اور آگے بڑھ کر قرآن نے آواز دی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو خدا کی راہ میں شہید ہوئے، خبردار گمان بھی نہ کرنا ان کو تم مردہ مت کرنا، وہ زندہ خدا کے پاس سے رزق پاتے ہیں اور تم شعور بھی نہیں رکھتے وہ کیسا رزق پاتے ہیں۔ تو یہاں تک بات ہوئی، خدا رزق دیتا ہے جنہیں قتل کیا جائے، وہ قتل ہوئے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ قتل ہونے والا شہید ہے، تو شہید کو رزق مل رہا ہے حسنہ۔ ثم ماتوا، وہ تو شہید نہیں ہے، اس لیے کہ شہید ہونے کے لیے ضروری ہے، یعنی حص کے رزق حسنہ پانے والے کے لیے ضروری کہ وہ شہید ہو، لیکن وہ بیچارہ جو ثم ماتوا مر گیا ہے، اب گھبرانے کی بات تو ہے نا، پریشانی کی بات، لیکن پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ثم ماتوا، اس کو رزق حسنہ کیسے ملے گا؟ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا نا، اسی لیے تو معصوم نے فرمایا نا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محبت اہل بیت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم راہ خدا میں نکلے اور شہید نہ ہوئے تو وہ ضروری نہیں کہ تمہیں نہیں رزق ملے گا، تب بھی رزق ملے گا اگر تم حب اہل بیت کو رکھتے ہوئے دنیا سے چلے جاؤ۔ اور اب عجیب قرآن میں مثال دی ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، ایک ایسا بھی شخص ہے کہ جو خدا نے جس کو پیدا کیا ہے، خدا نے تو سب کو پیدا کیا ہے نا، اس میں قسم ہے لوگوں کی کہ جو کسی شے پر قادر نہیں ہے۔ وَمِمَّنْ رَزَقْنَاهُ مِنًّا رِزْقًا حَسَنًا، اور اسی مخلوق میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے رزق حسنہ دیا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، کبھی ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کھل کر خرچ کرتے ہیں، کبھی چھپا کر خرچ کرتے ہیں، کبھی بوریاں لاد کر رات میں اندھیرے میں نکل کر انفاق کرتے ہیں۔ یہ ہے سرن کا مطلب، جہرن کا مطلب یعنی کبھی سب کے سامنے دیتے ہیں، گود میں بیٹھا ہے حسین اور راہب کو کہہ رہا ہے نانا میں نے 1 اولاد دی، 2 اولاد دی، 3 اولاد دی، یہ ہے جہرن رزق کا دینا۔ کبھی سرن کبھی چھپ کر رزق دیتے ہیں۔ تو بات تو یہ ہے کہ پروردگار نے مثال دونوں کی دی ہے، ایک کو کہا ہے کہ جو رزق کو لیتا ہے وہ غلام ہے، اور جو رزق کو لے کے بانٹ دیتا ہے وہ آزاد ہے۔ اور میں نے سرنامہ کلام میں آیت بھی یہی پڑھی ہے کہ جو خدا کی راہ میں ہجرت کرے، قتل کر دیا جائے یا مار دیا جائے یا مر جائے اپنی موت، خدا اس کو رزق حسنہ دیتا ہے۔ تو یہ جس کو خدا مثال دے رہا ہے 2 بندوں کی، ایک آزاد ہے وہ غلام، تو جو آزاد ہے خود رزق حسنہ اسی کو ملتا ہے، اور جو یہ آزاد ہے جس کو رزق حسنہ مل رہا ہے تم اس کو غلام نہ سمجھو، یہ آزاد ہے۔ بھائی مجھے معلوم نہیں ہوا، بات کو کھولا غدیر کے اندر رسول نے، یہ مجھے فرق نہیں پتہ چلا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بات کو تمام کروں گا، وقت پورا ہو گیا ہے۔ بھائی غدیر کے دن رسول نے کیا بولا تھا؟ یہ آیت وہیں کھلی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، مطلب نہیں کسی کا بھی کوئی اس مولا کا مطلب کیا کرتا ہے، لیکن مجھے تو اپنا اس آیت سے مطلب واضح کرنا ہے۔ کام رسول نے کیا کہا؟ علی کے ہاتھ کو اٹھا کر من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ اب میں تم سے سوال کروں، مولا کی ضد کیا ہوتی ہے؟ غلام۔ اور غلام کی ضد کیا ہوتی ہے؟ مولا یعنی آقا۔ قرآن نے کیا کہا؟ جس کو ہم رزق دیتے ہیں وہ 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے آزاد اور ایک ہے غلام۔ غلام جو رزق کو لے کے وہ روک کے رکھتا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی شے پہ قدرت نہیں رکھتا۔ اور آقا کون ہے؟ یعنی آزاد کون ہے؟ کہ جو رزق کو لیتا ہے تو وہ تقسیم کر دیتا ہے۔ غدیر میں کتنے مولا تھے؟ 2 مولا تھے۔ مولا کی ضد کیا ہے؟ غلام۔ اگر غدیر میں 2 مولا ہیں تو باقی سب کون ہوئے؟ باقی سب کون ہوئے؟ غلام ہوئے۔ تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ غدیر کے بعد یہ سلسلہ رکے گا نہیں، قیامت تک جاری رہے گا۔ آقا زادوں کے گھر میں آقا زادے پیدا ہوں گے، غلام زادوں کے گھر میں غلام زادے پیدا ہوں گے۔ اگر کبھی کوئی تمہیں زندگی میں اگر کوئی آقا زادہ پکڑ کے کہہ دے کہ تم غلام ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ کسی آقا زادے نے تمہیں غلام کہا ہے۔ تو کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ اور ہیں کہ جو پریشان ہوتے ہیں، جن کے پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں غلام کہہ دیا۔ یہ تو ہمارے لیے ناز کی بات ہے کہ کبھی کوئی آقا دادا یا آقا ہمیں غلام کہہ تو دے۔ دو مثالیں آزاد اور غلام کی۔ کبھی نہ کہنا شہیدوں کو یہ مردہ ہیں۔ ہم کسی شہید کا ماتم یا کسی شہید کی مجلس اس نیت سے ہرگز نہیں کرتے، ہمارا کوئی بھی بندہ اس لیے اس نیت سے اور اس قصد سے مجلس منعقد نہیں کرتا کہ ہم کسی مردہ کے لیے مجلس کر رہے، نہیں، ہمارا عقیدہ ہے وہ زندہ ہے، وہ ہماری مجلس میں موجود ہوتے ہیں، آتے ہیں۔ آج آپ سب امام مظلوم کا پرسہ دینے، امام مظلوم چہاردہ معصومین کو آئے ہیں۔ بس میرے عزیزوں، یہ امام جو باقر العلوم کے لقب سے مشہور ہوا، میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ جب امام پر علالت طاری ہوئی، زہر کا اثر بڑھا، تو میرے بابا نے مجھے بلایا اور کہا بیٹا میں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا مظلوم ہے یہ میرا مولا، اس کی شہادت بھی ایک مصیبت ہے، لیکن میرے مولا نے اپنے بچپنے میں ہی 3.5 پونے 4 سال تاریخ میں واقعہ ملتا ہے مولا کی عمر مبارک، جو مولا نے کربلا کا منظر دیکھا ہے اپنی آنکھ سے۔ وہ مناظر بھی میرے مولا کی آنکھوں میں ہوں گے جب ایک کے بعد ایک لاشوں پہ لاشیں حسین اٹھا رہے تھے، کبھی اون محمد کا لاشا آتا، کبھی قاسم کا آتا، کبھی عباس، اور پھر حسین کو بھی شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے سید الشہداء کو۔ یہ امام کہ جس کے سامنے وہ منظر بھی ہوگا کہ جس کے بابا کو، بیمار بابا کو، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار پہنایا گیا ہے، جس کے نظر میں یہ منظر بھی ہوگا کہ کس طریقے سے علی کی بیٹیوں کو کوفہ و بازار میں، شام کے بازار میں، کوفہ کے بازار میں، دربار میں پھرایا جاتا اور منادی ندا دیتا آؤ علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو۔ یہ وہ امام کہ جس نے یہ منظر بھی دیکھا ہوگا کہ سکینہ کی پیاس جب حسین کو اور روتے یہ لوگ تو نیزوں سے اذیت دی جاتی، رونے نہ دیا جاتا۔ قریب آئے چھٹے امام اور اب میرے مولا نے وصیتیں شروع کی۔ وصیتیں ہونے کے بعد ایک عجیب وصیت مولا نے کی، کہا بیٹا میرے ترکے میں سے کچھ مقدار اس چیز کے لیے بھی رکھنا کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد 10 سال تک منی میں میری مجلس کروانا، تاکہ لوگوں کو اہل بیت کی مظلومیت کا معلوم ہو۔ میں کہوں گا مولا آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، بیٹے نے وصیت قبول کی، لیکن ہائے وہ مظلوم حسین، نہ سید سجاد کو وقت مل سکا کہ اتنی وصیتیں میرا مولا کرتا۔ خیمے میں کیا بات کی ہوگی حسین نے سید سجاد بیمار ایک بیٹے کے ساتھ، بس اتنا کہا شانہ ہلا کے بیٹا باپ کو رخصت دو میں جا رہا ہوں۔ کہا بابا کیا ہوا، یہ آپ کے چہرے پہ خون کیسا ہے؟ کہا عباس نہیں، کہاں ہے اکبر، کہاں ہے قاسم، کہاں، اب کوئی نہ رہا، اب اکیلا میں ہوں، اب تمہارے اوپر ذمہ داری ہے امامت کی، اب تمہارے اوپر یہ قافلے کی ذمہ داری ہے۔ امام نے وصیتیں کی چھٹے امام کو، اور ایک مرتبہ کافی کے جملے ہیں، روایت ہے، مولا نے اپنے ہاتھوں کو سیدھا کیا، پیروں کو سیدھا کیا، آنکھوں کو بند کیا، چند قطرے پیشانی مبارک سے گرے، اور ایک مرتبہ امام کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ میرے مولا کے جملے ہیں، چھٹے امام نے کہا باپ کے جانے کے بعد 5ویں امام جب جا رہے ہیں، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہوں گا مولا آپ کا یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، لیکن ذرا اس وقت آئے جب علی اصغر کا چھدا ہوا گلا حسین کے گود میں ہے، اور حسین عجیب جملہ کہہ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائک تسلیما لامرہ۔ کیا مشکل تھی حسین پر کہ چھوٹے ننھے علی اصغر کے لاشے کو لے کر حسین یہ جملہ کہہ رہے تھے، قدم نہیں بڑھ رہے تھے۔ مولا آپ نے تو کتنی آسانی سے اپنے باپ کے جنازے پر یہ کہہ دیا، غسل و کفن دیا، جنازے کو اٹھایا، بڑی شان سے لوگوں نے، محبین اہل بیت نے جنازے کو کاندھا دیا، لوگ آ کر چھٹے امام کو پرسہ دے رہے ہیں۔ میں کہوں گا مولا کسی نے آپ کے بابا کے جنازے پہ تیر نہیں برسائے، ارے آئیے مظلوم جنازے کو کربلا
کربلا میں دیکھیے نہ آپ کا بابا چوتھا امام نہ اپنے بابا کو غسل دے سکا، نہ کفن دے سکا، نہ جنازہ پڑھا سکا۔ ارے کتنی مظلومیت سے قافلے کو جنازے پر سے گزارا گیا ہے۔ نہ حد تو صرف یہ ہے کہ صرف جنازے کو غسل کفن نہ دیا، بلکہ مظلومیت کی حد بڑھ گئی کہ ایک مرتبہ حکم دیا گھوڑوں کی نل بندی کرائی جائے اور فاطمہ علی کے لال کے لاشے کو پامال کر دیا کربلا میں۔ یہ وہ منظر تھا کہ جس کو بہن بڑی دور سے دیکھ رہی تھی، بیٹی نے بھی دیکھا تھا، مولا آپ نے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ میں کہوں گا مولا حسین آپ کی مظلومیت بھی اپنی جگہ لگا، آئی آ کے جا کے ذرا بقیہ میں دیکھیے، یہ آپ کا پوتا محمد باقر، کیا مصیبت ہے محمد باقر پر۔ چند پتھر پڑے ہوئے ہیں مدینے کے اس قبرستان پر، آپ کے پاس مولا لوگ ہزاروں زائر آپ کو پرسہ دینے آتے ہیں نا، عاشور کو آتے ہیں، اربعین پہ جاتے ہیں، لیکن یہ کیسی مصیبت ہے محمد باقر پر۔ چند پتھر رکھے ہوئے ہیں، چند پتھر رکھے ہوئے ہیں، نہ کسی کو اجازت ملتی ہے کہ کوئی پرسہ دے، نہ کسی کو اجازت ملتی کہ کوئی نوحہ پڑھے، نہ کسی کو اجازت ملتی ہے کہ کوئی زیارت کرے قبرستان کی۔ ہائے یہ مصیبت۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے ان آنسوؤں کا، ان رقت زدہ چہروں کا۔ پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔